بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مجھے قدرت نے قدم قدم پر خبردار کیا، لیکن وہ خوف جو میرے اندر بہت دور احساس عدم تحفظ کی صورت میں تھا، اس خوف نے مجھے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ میں نے ابھی تک پرویز کی ہر بات کو ایسے ہی سمجھا جیسے وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ پرویز کا دوست ایک پاکستانی سرمایہ دار تھا جس کی عمر کم از کم میرے والد کے برابر تھی۔ اس شخص کا شمار یہاں کے متمول لوگوں میں ہوتا تھا اور اس کو اس ملک کے حقوق شہریت بھی حاصل تھے۔ مقامی شیوخ سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ ان ساری باتوں کا علم مجھے راستے میں ہی ہو گیا تھا۔ پرویز نے تو مجھے یہ سب کچھ کسی اور ہی نقطۂ نظر سے بتایا تھا، لیکن میری بے وقوفی کا اندازہ فرمائیے کہ میں دل ہی دل میں اس بات سے مرعوب ہو رہی تھی کہ میرے محبوب کے تعلقات کتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ اس شخص نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھ سے زبردستی مصافحہ بھی کر لیا۔ پرویز نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ مجھے یہاں آ کر مغربی طور طریقے اپنانا ہوں گے اور ایسی باتوں کا برا نہیں منانا ہوگا۔ ہم ایک شاندار کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ یہاں ان دونوں نے شراب بھی پی تھی اور پرویز کے بضد ہونے پر میں نے ہی ان دونوں کو شراب بنا کر پیش کی۔ مجھے شراب بنانے اور پیش کرنے کا طریقہ اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا اور اس بات کی بھی قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ طیش میں آ کر بولا، ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے یہاں معیوب ہو وہ دنیا بھر میں بری سمجھی جائے۔ تمہارے ممی ڈیڈی تو اتنے ایڈوانس ہیں، انہوں نے کم از کم یہ تو بتا دیا ہوتا۔ اس نے غصے سے کہا، آخر وہ میرا محبوب تھا، میں نے اس کی ناراضی مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ شراب پینے کے دوران وہ شخص اپنی ہوسناک نظروں سے میرا بھرپور جائزہ لیتا رہا۔ پرویز نے مجھے خاص طور سے وہ لباس پہننے کو دیا تھا جو وہ خود میرے لیے لایا تھا۔ نہ جانے لباس پہن کر بھی میں خود کو کیوں برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ بالکل خوف زدہ ہو گئی تھی میں، لیکن کیا کرتی؟ پرویز تو ٹوائلٹ کے بہانے باہر چلا گیا اور میں اکیلی اندر رہ گئی۔ پرویز کے باہر جاتے ہی اس نے مجھ پر دست درازی شروع کر دی۔ میرے یہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ یہ شراب کے نشے میں بہک گیا ہے۔ میں اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ قابو ہی نہ آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں برآمدے میں پرویز کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ پرویز پرویز پرویز، وہ مجھے… میرے منہ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اوہ نجمہ، تمہیں نہ جانے کب سمجھ آئے گی، آخر پینڈو ہی نکلی نا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ کیا تھا؟ چھوٹا سا سینما ہال دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے مجھے ایک کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں حیران و ششدر ہو کر وہاں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن معوف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے۔ کمرے میں موجود پروجیکٹر کا بٹن دبا کر وہ بھی میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اب پردہ اسکرین پر ایک فلم چل رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ جب ذرا گرد و پیش کا احساس ہوا تو یکدم ایک جھٹکا سا لگا، جیسے بدن کسی ننگی تار سے چھو گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین کو گھورنے لگی، جہاں اس کمرے کا ایک ایک منظر نظر آ رہا تھا جہاں میں نے پرویز کے ساتھ تنہائی میں کئی راتیں گزاری تھیں۔ کمرے کے کسی خفیہ گوشے میں چھپے کیمرے نے میرے سارے گناہ سیلولائڈ پر محفوظ کر لیے تھے۔ کتنا ظالمانہ طریقہ واردات تھا ان لوگوں کا۔ جوں جوں فلم چلتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے سے مختلف مناظر گزرتے جا رہے تھے، میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ جلد ہی یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کوئی نادیدہ قوت زور زور سے میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کمرے کی ساری چیزیں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں بے اختیار زور سے چلا اٹھی، بند کرو اسے، خدا کے لیے اسے بند کرو، چلاتی کیوں ہو؟
اس نے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے کیمرہ بند کر دیا۔ کمینے، کتے، ذلیل، دھوکے باز! نہ جانے دنیا جہاں کے کون کون سے القابات سے میں نے اسے نوازا، لیکن وہ بے شرموں کی طرح مسکراتا رہا۔ میں پھٹ پڑی، بچوں کی طرح سسکیاں لیتی ہوئی اس کے قدموں سے لپٹ گئی، گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی اور خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، مجھ پر رحم کرے۔ اگر میرے کہنے پر عمل کرتی رہی تو زندگی بھر عیش کرو گی، ورنہ یاد رکھو اس فلم کی درجنوں کاپیاں ہمارے پاس محفوظ رہتی ہیں، تمہاری ملازمت برقرار رہے گی اور ہر ماہ 5,000 روپیہ تمہارے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا، سال میں ایک بار چھٹی بھی اور زمانے بھر کی سہولیات، لیکن صرف تعاون کی صورت میں، ورنہ تمہارا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، یہاں کوئی تمہاری فریاد پر کان نہیں دھرے گا، الٹا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو حشر تمہارا ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن تمہاری بہن، تمہارے ماں باپ سب بے گناہ برباد ہو جائیں گے۔ اس نے دھمکی آمیز اور مکمل بدلے ہوئے لہجے میں بات کی۔ چپ کرو، خدا کے لیے چپ کرو! میں اس کے خوفناک لہجے سے سہم گئی۔ میں بہت بری طرح جکڑی گئی تھی، بظاہر آزاد لیکن اندر سے مکمل قیدی۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے، دماغ نے جیسے کام ہی کرنا بند کر دیا تھا۔ شاباش، اب سمجھی ہو، پہلے ہی سمجھ جاتی تو اتنی تکلیف ہی نہ کرنی پڑتی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ سوچتی ہوں میں اس وقت پاگل کیوں نہ ہو گئی، آخر کون سی کسر رہ گئی تھی باقی؟ میں سحرزدہ سی اس کے پیچھے پیچھے کھچی چلی آ رہی تھی۔ رہا بچے کا معاملہ، تم خود نرس ہو، اس کا علاج بخوبی جانتی ہو، اگر چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مکمل مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں جس سے میں نکل کر بھاگی تھی دھکیلتے ہوئے کہا۔ کمرے میں وہ شیطان پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ساری رات وہ میری بوٹیاں نوچتا رہا۔ میں روتی رہی، اپنے نصیبوں کا رونا، سسکتی رہی، اپنے لالچی ماں باپ کا ماتم کرتی رہی اور لٹتی رہی۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، کوئی رونا بھی چاہے تو رو نہیں پاتا۔ میں پتھر کی مورت بن چکی تھی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ صبح پرویز مجھے خود ہی ہاسٹل چھوڑ آیا۔ یہاں وہ حرافہ میری منتظر تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ آئندہ ان کا کہنا مانتی رہنا، اور تم بھی ذرا خیال رکھنا، اس نے مجھے حرافہ کو سونپتے ہوئے کہا، جس نے مجھے کسائیوں کی طرح پکڑا اور اوپر لے گئی۔ آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، اب تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی ہے، جہاں جی چاہے گھومو پھرو، سیر کرنے کو دل چاہے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ 3-4 روز بعد ہی میں نے اپنی زندگی کا بدترین گناہ بھی کر لیا اور اپنے پاپ کی نشانی کا اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ دیا۔ چند ہفتے مجھے کسی نے نہ چھیڑا۔ اس دوران مجھے دنیا بھر کی سہولتیں مہم پہنچائی گئیں۔ میرے ہاتھ کا لکھا خط سینسر ہونے کے بعد پوسٹ کیا جاتا تھا۔ اس دوران ماں کے خط بھی آنے لگے، جو میری طرف سے اتنے پیسے ملنے پر بے حد خوش تھی اور میری مزید ترقی کے لیے دعا بھی مانگتی تھی۔ اس نے اپنے روایتی انداز میں لکھا تھا کہ میری ساتھی نرسوں کو اس نے خاص طور پر میری طرف سے بھیجا گیا 5,000 کا ڈرافٹ دکھایا ہے، وہ سب جل بھن کر رہ گئی ہیں۔ یہی کچھ تو چاہتی تھی وہ۔ کئی دفعہ جی چاہا کہ عابدہ کو خط لکھوں، لیکن میں نے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے نتائج کتنے ہولناک ہوں گے، کیونکہ ابھی تک خوش قسمتی سے اس کا ایڈریس میں نے پرویز کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاید قدرت نے اسے میری ماں کے شر سے محفوظ رکھنے کا پروگرام بھی طے کر لیا تھا۔ روبا صحت ہوتے ہی مجھے کام پر لگا دیا گیا۔ میں معمول کے مطابق ڈاکٹر کے ہسپتال پر جاتی، وہیں میری راتوں کا مول چکایا جاتا اور سرے شام کوئی قیمتی کار آ کر مجھے قربان گاہ کی طرف لے جاتی، جہاں کوئی نہ کوئی وحشی درندہ میری بوٹیاں نوچتا رہتا۔ صبح ہونے پر وہی کار مجھے میری خصوصی بخشش سمیت میرے ٹھکانے پر واپس چھوڑ جاتی۔ ان لوگوں کی نگرانی مجھ پر بہت سخت تھی۔
میرے ہاسٹل سے ہسپتال تک آنے جانے پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ 6-7 ماہ بعد جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شکار نکل کر نہیں جا سکتا تو انہوں نے قدرے ڈھیل دے دی۔ اب میں اپنی مرضی سے کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز اسی طرح میں ایک سٹور میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک نوید سے ٹکرا گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا، چونکا نہیں۔ اوہ تم تو پہنچ گئی نا بالآخر ٹھکانے پر۔ اس کے لفظوں کی کاٹ مجھے کھا گئی۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میں سسک پڑی۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے تھے۔ یہ جگہ قدرے محفوظ تھی، کم از کم گفتگو کرنے کے لیے۔ خبردار، وہ بھڑک اٹھا۔ میں تمہارا بھائی اس وقت تک تھا جب تک تم باکرا تھی، اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں ایک برا انسان تھا، اس کے باوجود میں نے تمہاری بھلائی چاہی اور تمہیں سمجھایا کہ شیطان کے پنجے سے بچ جاؤ۔ الٹا تم نے میری شکایت کر دی۔ میرا کیا بگڑا مس نجمہ؟ مجھ جیسے لوگوں کو کیا کمی ہے نوکریوں کی؟ ہاں، تمہاری بات الگ ہے۔ یاد رکھنا، تم قیامت تک اسی جہنم کا ایندھن بنی رہو گی۔ تم مرنا چاہو گی اور اپنی مرضی سے یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، میں بے بسی سے سنتی رہی۔ پھر وہ میرا جواب سنے بغیر مجھے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ میں بدبخت آنسو بہاتی رہی۔ میری ساتھی جو ہاسٹل سے میرے ساتھ آئی تھی، نوید کو گاہک سمجھ کر الگ جا کھڑی ہوئی تھی۔ نوید کے جاتے ہی وہ میرے نزدیک آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا، کمال ہے، ابھی تک تمہارے آنسوؤں کے سوتے خشک نہیں ہوتے، بڑی خوش قسمت ہو۔ تمہیں رونا تو آ جاتا ہے، ایک ہم ہیں کہ اب رو بھی نہیں سکتے۔ اس کی آواز میں ایک عالم کی یاسیت سمٹ آئی تھی۔ نجمہ، اس نے میرا بازو بڑی ہمدردی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے لوٹنے کا تماشا خود ہی دیکھتے رہیں۔ نہیں، میں نے بازو جھٹک کر الگ کر لیا۔ اس لمحے مجھ میں وہ نجمہ بیدار ہو گئی جسے پہلے روز مارشل آرٹس کی کلاس میں دیکھ کر تبتی لاماؤں جیسی شکل والے انسٹرکٹر نے کہا تھا، مس نجمہ تم آگے نکلو گی، میں بے بسی سے یہ سب کچھ نہیں برداشت کروں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لمحے مجھے خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کر لو گی تم؟ اس نے کھوکھلی مسکراہٹ اچھالی۔ میں اس موذی کا خون پی جاؤں گی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ میرا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ نجمہ، خدا کے لیے میری بہن، کبھی بھول کر بھی میرے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی زبان سے یہ الفاظ دوبارہ نہ نکالنا۔ اگر بہت بہادر ہو تو کسی کار کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لو، یا موقع ملے تو سمندر میں ڈوب جانا، وہ بولی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرزیں۔ میں نے اس سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ ایک ہٹا کٹا مخلوط النسل عربی ایک کار سے اترتا نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ ہمارے گروہ کا کوئی گرگا تھا یا پھر ہماری خفیہ نگرانی پر مامور کوئی کرائے کا کتا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ ہی چل دی۔ میرے اندر ہلچل مچی تھی، میرے لہو کا خمیر بدلنے لگا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک آگ دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نجمہ جسے میں نے بظاہر تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، میرے اندر جاگ اٹھی تھی۔ یہ وہی نجمہ تھی جس نے میاں صاحب کی ہڈی پسلی ایک کر دی تھی، جس نے اپنے کمرے سے اپنی ماں کے ایک نوجوان بھانجے اور بھانجی کو اس طرح دھکے دے کر نکالا تھا کہ خوف کے مارے کئی روز تک کسی نے مجھ سے اونچے لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ کاش میں نے اس نجمہ کو کبھی نہ مرنے دیا ہوتا، کاش۔ ہم دونوں ہاسٹل واپس پہنچ گئیں۔ اس رات میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ بھلے میں مر جاؤں لیکن میں پرویز کو کبھی اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ وہ اس کے بعد مجھ جیسی کسی اور بدبخت کو اپنے جال میں پھنسا کر اس حال کو پہنچا سکے۔ کاش وہ مضبوط لمحات جنہوں نے مجھے اس لمحے انتقام کی طرف رہنمائی کی تھی، ایسی گھڑیاں تب بھی آئی ہوتیں
جب میں نے اپنے گناہوں کی تصویریں پردہ اسکرین پر اپنی بدبختی کا نوحہ الاپتے دیکھی تھیں، تب میں کتنی کمزور پڑ گئی تھی، اور اب میں کتنی بہادر تھی۔ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں رہی تھی کہ میرے والدین کا انجام کیا ہوگا، یا خود میں کسی انجام سے دو چار ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی موجودہ حیثیت اور ان خبیثوں کی طاقت کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا جن کے چنگل میں بری طرح جکڑی گئی تھی۔ میں شعلہ جوالہ بن چکی تھی۔ اب مجھے صرف اس لمحے کا انتظار تھا، اس مضبوط لمحے کا جب میں پرویز کو اپنی گرفت میں لے کر بھسم کر ڈالوں۔ کئی دفعہ جی چاہا کہ عابدہ کو خط لکھوں، اپنے دل کے پھپھولے اس کے سامنے پھوڑوں، یا کم از کم اسے کوئی تحفہ ہی روانہ کر دوں، لیکن میں یہ سب کچھ صرف سوچ کر ہی رہ جاتی۔ اسے کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اب مجھے اتنا موقع کم از کم ضرور میسر تھا کہ میں اسے چوری چھپے خط لکھ دوں، لیکن یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ وہ خط پکڑا بھی جا سکتا تھا، یا میرے منع کرنے کے باوجود عابدہ مجھے جوابی خط لکھ دے اور وہ میرے صیادوں کے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے اپنی اس خواہش کا زبردستی گلا گھونٹ دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب موافق حالات کی منتظر تھی۔ سب سے پہلے مجھے ایک مضبوط سہارا تلاش کرنا تھا، کوئی ایسا شخص جو پرویز جیسا ہی ہوتا کہ اس کے ذریعے پرویز سے آسانی سے نمٹ سکوں۔ وہاں موجود لڑکیوں کو ان لوگوں نے مختلف درجوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میرا شمار پہلے درجے کی لڑکیوں میں ہوتا تھا، جنہیں ان لوگوں کی غلیظ زبان میں VIP کہا جاتا تھا۔ ہمیں اعلیٰ حیثیت کے حامل انسانی درندوں کی خوراک بننا ہوتا تھا، کیونکہ عام حیثیت والے تماش بین ہماری ایک رات کی قیمت بھی نہ چکا سکتے تھے، اور مجھے اپنی اعلیٰ حیثیت کے حامل درندوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بالآخر وہ بھی آ گیا۔ اس روز مجھے ہسپتال چھٹی ہونے سے پہلے ہی گاڑی لینے آ گئی۔ ایسا کبھی کبھی ہوا کرتا تھا جب ہمیں کسی خاص مہم پر جانا ہوتا تھا۔ ہاسٹل کے دروازے ہی پر وہ بوڑھی فاحشہ میری منتظر تھی۔ تھوڑا آرام کر لو اور اچھی طرح تیار ہو جاؤ، آج بہت بڑی آسامی آنے والی ہے۔ اس نے اپنے مکروہ چہرے پر ٹپکتی خباثت کو چار چاند لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور میرے رد عمل نے تو اس کی باچھیں کھلا دیں۔ ہوتا عموماً یہی تھا کہ میں ایسے احکام انتہائی بددلی سے موصول کیا کرتی تھی اور بادلے ناخواستہ اپنی بوٹیاں نچوانے جایا کرتی تھی، لیکن آج ایک مسکراہٹ خود بخود سے میرے ہونٹوں پر چپک گئی، جو اس بوڑھی حرافہ کے لیے نئی چیز تھی اور کسی حد تک چونکا دینے والی بھی۔ وہ صرف خوش ہی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہوا اسے شک نہیں گزرا تھا، ورنہ وہ درندے اس خلاف معمول مسکراہٹ کی اصلیت جاننے کے لیے ہنٹروں سے میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ شام ڈھلتے ہی ایک شاندار ایئر کنڈیشنڈ کار مجھے لینے آ گئی۔ ایسی کاریں گو کہ یہاں عام تھیں، لیکن مجھے آج پہلی مرتبہ ایسی کسی کار میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ کار ایک جدید اور مکمل ایئر کنڈیشنڈ محل نما عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ دروازے پر کھڑے مسلح پہرے داروں نے دروازہ کھولا اور تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک انتہائی پرتکلف ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میرے کسی بھی اشارے پر خدمت کی منتظر دو غیر ملکی خادمائیں میرے قریب دست بستہ کھڑی تھیں جب ایک ڈھلتی عمر کے شیخ کی آمد ہوئی۔ جی ہاں، میں نے پہلی نظر میں اسے کوئی مقامی شیخ ہی سمجھا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مسکرا کر اردو زبان میں کہا، مجھے منصور کہتے ہیں۔ جی، باندی کا نام نجمہ ہے۔ میں نے مکمل فاحشہ بننے کا مظاہرہ کیا، ایسی فاحشہ جو منصور جیسے مردوں کی شدید ترین کمزوری ہوتی ہے۔ اب مجھے ایسی بہت سی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ پہلی ہی رات میں نے اپنے ناز و ادا سے منصور کا دل جیت لیا۔ اسے رخصت ہوتے وقت میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ آئے روز میں اس کی خلوت سجانے لگی۔ بالآخر میں نے اس پر اپنی خواہش یعنی اس کی بیوی بننے کا اظہار کر دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میری خواہش پر خوشی سے جھوم اٹھا اور مجھے اپنانے کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں منصور کی بیوی بن کر اس کے حرم میں داخل ہو گئی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے منصور کے ایسے احکامات کی تعمیل کی تھی،
عام حالات میں جن کو شاید سننا بھی گوارا نہ کرتی۔ جی ہاں، میں تو اسے حرم ہی کہوں گی، جہاں پہلے ہی مجھ جیسی کئی بدبخت آ اور جا چکی تھیں۔ میرے صیادوں نے میری قیمت وصول کر لی تھی اور منصور نے منہ مانگے دام چکائے تھے۔ میں اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ منصور سے اپنے مستقبل کی کوئی گارنٹی طلب کر سکتی۔ میں تو بکاؤ مال تھی۔ ایک دکاندار نے منہ مانگے دام وصول کیے اور دوسرے کے آگے فروخت کر دیا۔ اب دوسرا جب چاہتا تیسرے کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ یہی تھی میری قسمت۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی طے پا گیا۔ پچھلے چند دنوں سے میرا سلوک پرویز کے ساتھ بالکل بدل گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں تو اب تک نادان ہی رہی ہوں، اس زندگی کے مزے سے بالکل نا آشنا۔ مجھے تو اپنی اہمیت کا احساس اب ہوا ہے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں میرے نام لاکھوں روپے جمع ہیں، جو شاید عام حالات میں زندگی بھر نہ کما پاتی۔ میں نے ممنون احسان بنتے ہوئے کہا، مرد کتنا بھی چلاک بنتا پھرے، لاکھ اپنے دانشور ہونے کا دعوے دار ہو، لیکن عورت کے ہاتھوں ہمیشہ کھلونا بن جاتا ہے۔ میں نے بھی پرویز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے اپنا محسن گردانا کہ اس کی وجہ سے مجھے تعیش اور کیف و سرور کے نئے جہانوں سے آشنائی میسر آئی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ مجھے ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ میں اب بھی اس کی دوستی اور محبت کا دم بھرتی ہوں، اور وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ جس شخص کی باقاعدہ داشتہ بن کر میں جا رہی تھی، اس کی حیثیت کا احترام و اعتراف پرویز کو تھا، اور وہ یہ بھی بخوبی جان چکا تھا کہ میں نے منصور کو اپنے حسن و جنس کے جال میں اس بری طرح جکڑ رکھا ہے کہ میری گرفت سے فی الوقت منصور کا فرار ممکن نہیں۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ ابھی تک میرے سر پر اس کی محبت کا بھوت سوار ہے، اور وہ اسی حوالے کا سہارا لے کر میری معرفت منصور کا اعتماد حاصل کر کے مزید آگے کچھ بڑھ سکتا ہے۔ منصور کو مقامی ہی نہیں 3-4 یورپی ممالک کی شہریت بھی حاصل تھی، اور منصور کی کمپنی میں شمولیت اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتی، بہت بڑا اعزاز۔ پرویز یہ اعزاز میرے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ منصور کا کاروبار دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا شمار بلا شبہ اس وقت کے رئیس ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ 2-3 ماہ سے زیادہ کسی ملک میں قیام نہیں کرتا تھا۔ مقامی شیوخ خصوصاً شاہی خاندان کے شہزادوں سے اس کے تجارتی مراسم تھے، اور وہ اس کی 2-3 کمپنیوں میں حصے دار تھے۔ منصور کے لیے یہاں ایک شاہی محل موجود تھا، جہاں وہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ قیام پذیر ہوتا تھا۔ اس محل میں درجن بھر خادم اور خادمائیں میری خدمت پر مامور تھیں۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کے انتظار میں نے اب تک اپنی بوٹیاں نچوائی تھیں۔ منصور پیرس گیا ہوا تھا جب مجھے اس روز پرویز کا فون آ گیا۔ منصور کا اعتماد مجھے پہلے 10-15 دنوں ہی میں حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک روز میرے سامنے مکمل ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کیا کہ وہ مجھے واقعی اپنی بیوی سمجھنے لگا ہے، اور یہ حادثہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ گزرا ہے۔ اس نے مجھے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، نجمہ، شاید تمہارے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو اور تم اسے جھوٹ ہی سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارے ساتھ پہلی رات گزارنے کے بعد ہی میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ منصور سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، اب یہ میرا مسئلہ نہیں رہا تھا، حالانکہ تجربے نے بتا دیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ جس میدان کا وہ کھلاڑی تھا وہاں اس کی جتنی ہوس کی تسکین مٹانے کے لیے دنیا بھر کی فاحشہ عورتوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ ہم جس اسٹیٹ میں رہتے تھے وہاں فاحشہ عورتوں کی منڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں آنے والی بین الاقوامی فلائٹ سے سینکڑوں جسم فروش عورتیں دنیا کے مختلف ممالک سے آتیں اور دنوں میں نوٹوں کے بنڈل سمیٹ کر واپس لوٹ جاتیں۔ منصور نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، نہ ہی میں نے کبھی اس سے یہ سوال کیا تھا، لیکن اس کی گفتگو کا انداز بتا رہا تھا کہ پاکستان سے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے۔ ان دنوں اس کی کمپنی کے ہیڈ آفس پیرس میں ایک اہم میٹنگ میں اس کا جانا ناگزیر تھا، اور وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ صرف میں تھی۔ میری کمپنی والوں نے تو میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن منصور نے شادی کے تیسرے ہی دن میرا نیا پاسپورٹ مجھے تھما دیا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جلد ہی
وہ مجھے فرانس کی شہریت دلوانے والا ہے۔ گو کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی فرانس لے جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں نے ایک سگھڑ بیوی کی طرح اسے اکیلے اور فوراً جا کر معاملات نمٹا کر جلدی واپس آنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ یہی تو وہ وقت تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ منصور کی پیرس روانگی کے دوسرے ہی دن جب پرویز کا فون آیا تو میرا رواں رواں انتقام اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے ناچ اٹھا۔ ایک سنسناہٹ میرے تن بدن میں سرایت کر گئی، اور میں نے اب تک دل ہی دل میں جو 3-4 پلان اس کے لیے تیار کر رکھے تھے، ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس وقت میں اپنی خوابگاہ کی کھڑکی سے سامنے نظر آنے والے سمندر پر نظریں گاڑے اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی، جب میری خوابگاہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے تو یہی سمجھ کر فون اٹھایا تھا کہ یہ منصور ہوگا، جس نے اب تک مجھے 4 فون کر لیے تھے۔ اس فون کی پرائیویسی کا عالم یہ تھا کہ اس کی گھنٹی صرف مخصوص اوقات ہی میں بجا کرتی تھی۔ عام حالات میں اس محل کے دوسرے ٹیلی فونوں کی گھنٹیاں ہی بجا کرتی تھیں، جنہیں ہماری پرائیویٹ سیکرٹری اٹینڈ کرتی تھی، جس سے انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور حاصل تھا۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے یہ خاص نمبر پرویز کو دیا تھا۔ اس طرح میں اس کو مکمل طور پر یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ میں اس سے کوئی چال نہیں چل رہی، کیونکہ یہ بات پرویز بھی جانتا تھا کہ منصور کی خوابگاہ میں لگے فون کا نمبر سوائے اس کے مخصوص شاہی خاندان کے دوستوں کے اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ پرویز کو میں نے مزید الو کا پٹھا بنانے کے لیے کہا تھا کہ وہ مجھے 3 اور 4 بجے کے درمیان ہی فون کیا کرے، کیونکہ اسی وقت منصور عموماً کمرے سے باہر اپنے دفتر میں ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ کوئی بھی اور آواز آنے پر فون فوراً بند کر دے، صرف میری آواز پر ہی بات کرے۔ ان دنوں ایسے جدید نظام نہیں آئے تھے جو فوراً یہ بتا دیں کہ فون کہاں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ جاننے کی گنجائش تو موجود تھی، لیکن اس کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ ایسے حالات کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ میں نے فون یہی سمجھ کر اٹھایا کہ دوسری طرف منصور ہوگا۔ یہی جان کر میں نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا تھا، لیکن دوسری طرف پرویز تھا۔ کیا میں مسز منصور سے بات کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے سے شرارت، جنسیت اور حرام کاری ٹپک رہی تھی۔ نجمہ کہو پرویز، میں تمہارے لیے صرف نجمہ ہوں، پلیز۔ خدا جانے اتنی شاندار اداکاری میں نے کیسے کر لی۔ او نجمہ، بخدا میں تو پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ اس کی منافقانہ پکار گونجی۔ شاید وہ ابھی تک مجھے وہی دیہاتی نرس سمجھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، اور اس رات 11 بجے کے بعد اسے ملاقات کا وقت دے دیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ منصور کی 5-6 روز تک واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور ہمارے درمیان رات اکٹھے بسر کرنے کا پروگرام بھی طے پا گیا۔ میں بڑی بے قراری سے اس ہوس زدہ کتے کی منتظر ہو رہی۔ میں نے اسے منصور کے عالی شان محل نما مکان میں داخلے اور واپسی کا محفوظ طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور یہی وہ چاہتا تھا کہ پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ رہ کر ہی ایک کارنامہ انجام پائے۔ جس راستے سے اس نے داخل ہونا تھا، اس پر 2 خونخوار کتے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، جو منٹوں میں کسی بھی اجنبی کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ ان کے منہ اس سے پہلے بھی انسانی خون لگ چکا تھا۔ اس حقیقت کی میں نے اس شیطان کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آج پھر کتے اسی خون کی لذت سے آشنا ہونے جا رہے تھے۔ رات 11 بجے تک کا وقت میں نے بڑے زبردست نفسیاتی کھچاؤ میں گزارا۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی حالت سے کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو منکشف نہ ہونے دیا۔ میری خدمت پر مامور خادماؤں نے مجھے رات کا کھانا کھلایا، اور میں معمول کے مطابق اپنی خوابگاہ میں بھی چلی گئی۔ میری خوابگاہ کی مشرقی سمت کھلنے والی کھڑکی سے وہ سڑک بڑی صاف اور نمایاں دکھائی دیتی تھی، جس سے ایک ذیلی سڑک اس محل نما مکان کی طرف آتی تھی۔ ٹھیک 11 بجے ایک قیمتی کار وہاں چند سیکنڈ کے لیے رکی، اور ایک سائے کو اگل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سائے کے قدم اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ بطور احتیاط اس نے پکی سڑک کو چھوڑ کر
درختوں کے جھنڈ والا راستہ اپنایا تھا۔ میری دھڑکنیں خوشی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک مخصوص مقام پر وہ رک کر میرے اشارے کا منتظر ہو رہا۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے اپنے سرہانے رکھی ٹارچ اٹھائی، کھڑکی کا پردہ سرکا دیا اور پیچھے ہٹ کر باہر کی سمت ٹارچ روشن کر کے بجھا دی۔ اول تو مجھے یقین تھا کہ کتوں کی موجودگی اور منصور کی خصوصی ہدایات کے تحت کوئی پہرے دار اس طرف پھڑکنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اتفاقاً کسی نے اس طرف بھی دیکھا ہوگا تو اسے ٹارچ روشن ہونے کا احساس نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ابھی تک میرے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ یہاں کے ملازمین جانتے تھے کہ میں رات دیر گئے تک VCR سے دل بہلانے کے بعد ہی بستر استراحت پر آتی ہوں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔